Fellows of Heaven is an organization which works in youth to bridge them with Islam through different activities etc. ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ یہاں پہ کتنے بچے ہیں جو تھوڑے بہت بیٹھے ہیں؟ ان میں سے ٹاپک کیا ہے آج کا؟ آپ میں سے سارے ہاسٹل لائف میں کتنے؟ سارے ہاسٹل لائٹ ہو سب؟ آپ لوگ بھی ہاسٹل لائٹ ہیں؟ ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا ریلیونٹ زیادہ ہے، بلکہ سارا ٹوٹلی ریلیونٹ ٹو یو گائز آل. اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. ہم 1 منٹ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اہل بیت سیدنا محمد صلی اللہ اللہم بارک علی. درود شریف کی بینیفٹس کون بتائے گا جلدی جلدی سے؟ جلدی سے یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں، جلدی سے بتاتے ہیں ایک آپ سے. درود شریف کا بینیفٹ کیا ہے؟ ایک جلدی سے بتاتے جائیں، پھر ہم ٹاپک پہ بتاتے جائیں جلدی سے. اور واہ کتنا پیارا بات ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ ماشاء اللہ. آگے صحیح ماشاء اللہ. آپ بتاؤ بیٹا. عمر آپ کر لو گے؟ آپ یہ خود نہیں کر لو گے؟ اچھا ٹھیک ہے. مشل پھر آپ کر لو. میرا آپ بیٹھ جاؤ، آپ دیکھ لیں. بیٹا آپ بتائیں. ہاں جی آپ. ایک ضرورت پوری ہوتی ہے. آپ ہاں جی. اچھا درود کے اندر نا سب سے زیادہ بینیفٹ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ دیکھو جب ہم ایک دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں تو ایک دفعہ درود شریف پڑھنے کے ساتھ 3 چیزیں ملتی ہیں. ایک کیا کہ 10 دفعہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. 10 دفعہ اللہ کی رحمت کا مطلب کیا ہے کہ ایک اللہ کی رحمت انسان کے لیے کافی ہوتی ہے دنیا اور آخرت کے لیے. اور 10 اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. 10 درجات بلند ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا نہیں ہو رہا؟ آپ اپنا لگا لیں، آپ لے لیں، پھر عمر سے لے لیں. 10 دفعہ وہ 10 درجات بلند ہوتے ہیں. 10 درجات بلند ہونے کا کیا مطلب ہے کہ انسان کو اتنا اللہ کا قرب ملتا ہے. اللہ کے قرب سے کیا مطلب ہے کہ اللہ کا قرب بیسیکلی آپ میں سے سر یہاں پہ جو بھی پرنسپل ہیں سر صلاح الدین ہے میرے خیال سے، ایسے ہی. تو سر صلاح الدین صاحب کے ساتھ اگر کسی کو ہو، کسی اسٹوڈنٹ کا کہ میں نا سر صلاح الدین صاحب کے قریب ہو جاؤں اور میرا ان کے ساتھ ذرا ایک اچھا ریلیشن بلڈ ہو جائے، پھر میرے کیف ہو، اے ایف سی ہو، پی آر سی ہو، یا اب اے ایف سی تو نہیں رہا، پی آر سی ہو یا سی فیپ ہو، ایسی کی تیسی خیر ہے، کیمپس میں جو مرضی کروں دیکھا جائے گا. تو بیسیکلی اس میں اللہ کا نا ہمیں قرب ملتا ہے. یہ جو چیز ہے یہ اللہ کے قرب کے لیے ہم اتنا اللہ کے قریب ہوتے ہیں. اور درود شریف میں جو سب سے زیادہ امبیڈ چیز ہے وہ استغفار ہے. ہم نارملی جب بھی استغفار کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے اندر کوئی ایشورٹی نہیں ہوتی کہ ادھر یہ چیز قبول ہوگی نہیں ہوگی، استغفار قبول بھی ہوگا نہیں ہوگا. بٹ درود کے اندر یعنی ہم اللہ سے اس میں گمان رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ قبول ہوگا، بٹ درود کے اندر یہ چیز ان بلٹ ہے استغفار قبول ہوگا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، تو عمر آپ دے دو، رکھ کے چلے جاؤ، وہ خود دیکھ لیتے ہیں. اچھا ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہاسٹل لائف ایتھکس ہے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے واٹ آر ایتھکس. ایتھکس ہوتے کیا ہیں؟ کسی کو آئیڈیا ہے؟ تو ڈیفینیشن میں سامنے آ گئی. کیا ہوتے ہیں ایتھکس؟ مورل ویلیوز. یعنی اس کی بیسیکلی برٹنکا کی جو ڈیفینیشن ہے آپ کے سامنے ہے کہ the discipline concerned with what is morally good and bad and morally right and wrong. تو یعنی morally good and bad and morally right and wrong means کہ it's something which relates to our moral values. moral values کیا ہوتی ہیں؟ اس کا کسی کو آئیڈیا ہے؟ if you can name any 3-4 moral values. کوئی بھی سی اے پڑھ کے ہم کسی کام کے نہیں رہے، ہے نا. مورل ویلیوز مورالٹی بیسیکلی کہتے ہیں ہاؤ ٹو بیہیو. یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہیں کہ میری پرسن کی، ایک ہے کہ میں کوئی کام کر رہا ہوں اور اس کا جو افیکٹ ہے وہ صرف میری ذات تک ہے، اس کا افیکٹ اور کسی کو نہیں ہو رہا، وہ صرف میری ذات تک ہے، اس کا ڈیمیج بھی میری ذات تک ہے اور اس کا جو بینیفٹ ہے وہ بھی میری ذات تک ہے. ایک وہ ہے کہ جو میری ذات تک نہیں ہے بلکہ وہ سوسائٹی کو ہارم کر رہا ہے، وہ سوسائٹی کو افیکٹ کر رہا ہے، یعنی ٹوٹیلٹی کے اندر وہ سوسائٹی کو افیکٹ کر رہا ہے.
یہ میری وجہ سے اور بھی لوگوں کو افیکٹ کر رہا ہے. فار انسٹنس میرا CA پاس نہیں ہوتا تو ہو سکتا ہے بس میرے اپنا پرسنل ڈیمیج ہو, ٹھیک ہے, اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اچھا اگر میں نے کوئی چوری وغیرہ اسٹارٹ کر دی ہے, میں پیک میں آتا ہوں اور میں نے نظر رکھ لی کہ اب جو آئی فون ہے نا 13 Pro اور میں نے چھوڑنا کوئی نہیں ہے کلاس کے اندر جیسے بھی ہو, تو اب یہ بیسیکلی سوسائٹی کو ہارم کر رہا ہے. تو morality directly relates with the society. یہ نیچے لکھا بھی ہوا set of standards that enable people to live cooperatively in a group. تو نیچے لاسٹ لائن کیا ہے کہ ethics are not for individuals but for the society or the group of people. تو hostel ethics کا مطلب یہ ہے کہ how to behave in a society, کہ جو ایک تو ہمارا بھی اس میں ایک اچھا لائیولی ایٹماسفیئر ہو اور دوسرا جو ہمارے ساتھ دوسرے رہ رہے ہیں ان کے بھی اچھا ہو. اچھا اگر ہم نے اب دیکھنا ہو کہ ہاؤ ٹو بیہیو, ہم لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں نا, ہم لوگ گروپ آف یعنی وی آر لیونگ ان اے سوسائٹی, ان سوسائٹی مین گروپ آف پرسنز, وی آر لیونگ ان اے ہیبیٹیٹ. تو ہمارا چاہے ہاسٹل ہو چاہے کلاس ہو ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. تو ہم لوگوں نے اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو مسلم سورس آف ایتھکس ہیں کہ کس طرح بیہیو کرنے کا ہمیں سکھایا کس طرح گیا, کیسے بیہیو کرتے ہیں. تو اس کو اگر ہم جلدی سے دیکھیں تو ہمارے پاس بیسیکلی 4 سورس ہیں نارملی کسی بھی چیز کے لیے. جب بھی ہم اسلام کے اندر کوئی چیز ڈرائیو کریں, سب سے پہلے قرآن ہے, پھر سنہ ہے, پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل ہے, پھر صلحاء اور صالحین کا جو عمل ہے وہ بھی اس کے اندر ہوتا ہے. تو ابھی تک ہم 2 چیزوں تک پہنچے ہیں کہ بیسیکلی ہم ہاسٹل لائف ایتھکس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو بیہیو ود آر فیلو بینگس. ہم نے جب رہنا ہے تو ہم نے ایک سوسائٹی کے اندر کس طرح رہنا ہے کہ ہم کوآپریٹیولی اچھے طریقے سے رہ سکیں اور اس کا ہمیں بھی بینیفٹ ہو اور ہماری وجہ سے دوسروں کو بھی بینیفٹ ہو, ٹھیک ہے. تو اب اس کے اندر ہم آگے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ ایتھکس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یعنی اللہ کس طرح بیہیو کرتے ہیں ہم سب کے ساتھ, کریشن کے ساتھ. سپر پاور اور موسٹ پاور تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے نا, اللہ کے علاوہ تو کسی کے پاس سپر پاور نہیں نا. اچھا اور اللہ کے پاس یعنی جیسے کہتے ہیں نا اٹ موسٹ پاور ہے. اللہ کین ڈو وٹ ایور ہی وانٹ اینڈ نو ون کین میک اللہ اکاؤنٹیبل. کیا کوئی کر سکتا ہے اللہ کو اکاؤنٹیبل کہ اللہ آپ نے یہ کیوں کیا, یہ کیوں نہیں کر دیا, یہ ایسے کیوں کیا؟ تو اللہ از دی سپریم پاور. ایون دین اللہ کس طرح بیہیو کرتے ہیں. اور ہم لوگ بیسیکلی کیا اگر ہم اپنا اللہ کے ساتھ یعنی اگر ہم ایک چھوٹا سا ایک ریزیمبل کریں کہ تھوڑا سا اگر ہم اپنا اس کے اندر اس کو سنک کریں تو ہم لوگ کیا ہیں بیسیکلی, ہم اللہ کی کریشن ایسے ہی ہے نا, ہم مخلوق ہے اور اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ نے پیدا کر کے پرپس بھی بتایا کہ یہ پرپس کے ساتھ بھیجو. اور پیدا کس چیز سے کیا, وی آل نو کہ وی آل میڈ فرام اسپرم. یہ ہمارا ایکچوئل ہے, ایکچوئل جو ہماری ریالٹی ہے. اس سب کے باوجود ایک حدیث میں آتا ہے, اس کا مفہوم ایسا ہے کہ ابن آدم تمہیں میں نے ناپاک پانی کے قطرے سے پیدا کیا, پھر میں نے تمہیں نا یعنی تمہارے ماں کے وارم کے اندر, تمہاری مدرز وارم کے اندر, تمہارے ماں کے پیٹ کے اندر میں نے تمہیں اتنا عرصہ رکھا, پھر تمہاری لمز بنائی, پھر تمہارا ہارٹ بنایا, تمہارا پورا میں نے نا اسکیلیٹن بونی اسکیلیٹن بنایا, پھر تمہیں دنیا میں لے کر آیا. پھر جس وقت میں اس کو یعنی پیرافریز کر رہا ہوں, اس کو مفہوم بتا رہا ہوں, پھر جس وقت تمہارا دنیا میں آنے کا وقت آیا تو میں نے فرشتے بھیجے جن کے پروں کے اوپر تمہیں وہ دنیا پر لے کر آئے. پھر اس کے بعد تمہارے لیے میں نے ہر طریقے سے آرام دیکھا, تمہاری مدر فیڈ کا میں نے ایک سلسلہ سٹارٹ کر دیا. پھر تمہیں جب تمہارے ماں باپ کے اندر میں نے تمہارے لیے کمپیشن رکھا, میں نے تمہارے لیے کمپیشن رکھا, یعنی میں نے ان کے اندر یہ فیلنگ آف لو تمہارے اندر ڈیولپ کی کہ وہ خود جو ان سے ہیں تمہارے یعنی گیلے جگہ پہ سو جاتی تھیں, تمہیں سوکھے جگہ پہ سلاتے, خود بھوکے رہتے, تمہارا خیال رکھتے ہیں, خود بے آرام رہتے ہیں, تمہیں آرام پہنچاتے. پھر تمہاری اس وقت نا ہڈیاں کمزور تھیں, تم بول نہیں سکتے تھے, تم چل نہیں سکتے تھے, تو میں نے تمہارے ماں باپ کو یہ سینس دی کہ جب یہ رونا سٹارٹ کرے اس کو فیڈ کروانا ہے, اس کو کھانا کھلانا ہے, یہ سارا. پھر آہستہ آہستہ تمہاری ہڈیوں نے طاقت پکڑی, تمہارا خون نے گرمی پکڑی, اور تم جو ان سے ہیں نا یعنی تم صحیح جوانی پہ آ پہنچے. اور تم نے پھر اس کا بدلہ سب کا کیا کیا کہ جب تم جوانی پہ آئے تو تم نے مجھے ہی بیک دکھا دی, اور تم نے میرے ساتھ ہی یعنی یو کیم ایٹ فائٹ ود می, تم نے میرے ساتھ ہی ریبیلیس ایٹیٹیوڈ رکھ لیا اور تم میرے ساتھ ہی باغی ہو کے آگے. تو پھر اینڈ پہ اس میں حدیث میں آتا ہے کیا یہ بدلہ ہے احسان کرنے والے رب کا, کہ جو بندہ اتنا زیادہ, جو رب اتنا احسان کرنے والا ہو کہ یہ اس کو ریوارڈ دینا چاہیے, کہ اس طرح اس کے ساتھ بیہیو کرنا چاہیے. ایون دین اللہ کیا کرتے ہیں, ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, نیچے اس کا ریفرنس بھی ہے کہ اللہ از کائنڈ اینڈ مرسیفل ٹو دی پیپل. جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں سب کے باوجود اللہ ہمارے ساتھ کتنے ہیں, ستاری بھی کرتے ہیں, معاف بھی کرتے ہیں. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء, اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بے تحاشا رحم کا والا معاملہ کرتے ہیں. اللہ از ویری کائنڈ ٹو ہز سلیوز. عبد, یہاں پہ ایک ورڈ آ رہا ہے عبد,
اس کو آپ لوگ لکھ لینا, اس پہ ہم بعد میں نا چھوٹی سی ڈسکشن کریں گے. آگے پھر عارف اللہ رؤوف بالعباد, اللہ از ویری گریشیس ٹو ہز سرونٹس. پھر ایک حدیث ہے اس میں آتا ہے ان اللہ رفیق یحب الرفق, اللہ کے اندر نا کائنڈنس ہے. ان اللہ رفیق, اللہ از کائنڈ اینڈ لو کائنڈنس ان ایوری ڈیڈ, ان ایوری میٹر. اینڈ اللہ ریوارڈ کائنڈنس ان اے وے ہی ڈڈ ناٹ ریوارڈ فار ہارشنس. یعنی اللہ کے اندر رحم ہے, اللہ کے اندر جو چیز ڈومیننٹ کرتی ہے وہ رحم ہے, اور اللہ کو رحم پسند ہے ہر معاملے کے اندر. اور جس طرح اللہ کسی معاملے کو اگر یعنی فارگون کر دیا جائے, اچھے طریقے سے دیکھا جائے, اچھے طریقے سے بیہیو کیا جائے, اللہ اس کو جس طرح ریوارڈ کرتے ہیں اللہ اس طرح نہیں کرتے ہیں اس دوسری چیز کو ریوارڈ جو ہارش ہو. یہ تھوڑا سا بھی وہ ہے, پھر آگے آپ لوگ انوالو ہو جاؤ گے تاکہ تھوڑی ایک ذرا بیس بلڈ ہو جائے. اچھا پھر دوسرا ہمارے پاس اللہ کے بعد یعنی تو کچھ ہمارے پاس وہ تھے نا, دیکھنا فلسطین والا تو نہیں لے آئے, یہ ان کو پیچھے دے دیں, عثمان بھائی کو دے دیں, عثمان بھائی دیکھ لیجیے گا. اچھا اب ہمارے پاس کچھ احادیث آتی ہیں, یہ پیچھے دے دیں, عثمان بھائی دیکھ لیجیے گا. اچھا ٹھیک ہے. سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے اللہ از کائنڈ اینڈ لو کائنڈنس, یہ بھی ہم لوگوں نے پڑھی, ان اللہ رفیق یحب الرفق. اور دوسرا اللہ از کائنڈ اینڈ لوز کائنڈنس ان آل میٹر. تو یہ کچھ اللہ کے ایٹریبیوٹس کے حوالے سے ہے. اچھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے بعد سیکنڈ نمبر پہ جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں وہ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نے عثمان بھائی کو بھی تو دینا بھائی, آپ نے نہیں لیا. تو اللہ نے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا, فبما رحمت من اللہ لنت لہم. آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہو؟ نہیں میں بھی لیتا ہوں. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیہیو کرتے تھے. تو ہم نے زیادہ اس میں جانا نہیں میں چاہ رہا, میں اس کو تھوڑا سا جلدی سے پاس کر کے تو میں آگے ہمارے جو ڈے ٹو ڈے میٹرز ہیں اس کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. میں صرف ابھی قرآن سے اس کو ریفرنس دے رہا ہوں. فبما رحمت من اللہ لنت لہم. اللہ نے نا بہت تھوڑی جگہ میں قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نا اپنا احسان جتلایا. یعنی تھوڑا سا نا اس بات کو اب ایمفیسائز کیا کہ آپ کو پتہ ہے یہ اللہ کی رحمت ہے جو آپ رحم دل ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ had you been cruel or hard-hearted لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ they would have certainly abandoned you. کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ صحابہ کے بارے میں, کہ اگر آپ دل کے سخت ہوتے ہیں نا تو یہ صحابہ جو آپ کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے ہیں اور جو آپ کے اوپر اپنی جان نچھاور کرتے ہیں اور جو ہر چیز سے زیادہ آپ کو محبوب رکھتے ہیں, اگر آپ دل کے سخت ہوتے اور اگر آپ میں سختی زیادہ ڈومیننٹ کرتی تو یہ تو آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, آپ سے بھاگ جاتے ہیں. تو اللہ نے آگے پھر اس میں بتایا جو کہ لیڈرشپ پرنسپلز ہیں, فاعفوا عنہم. اگر کبھی بھی جب ہم ایک جگہ پہ رہ رہے ہوں اینڈ اف یو وانٹ ٹو بی اے لیڈر, تو اس میں اللہ بتا رہے ہیں فاعفوا عنہم. اگر کبھی ہمارے پیئرس کے ساتھ ہمارے ممبر سے کوئی مسٹیک ہو جائے اسے یعنی فارگیٹ اینڈ فارگیو, لیٹ اٹ گو, اس کو معاف کریں. واستغفر لہم, اس میں بہت زبردست ایک پوائنٹ ہے کہ غلطی ان سے ہے مگر معافی آپ مانگیں ان کے لیے, یعنی ان کے طور پہ آپ اپنے آپ کو کہیں گے ان کی طرف سے میں اپالوجی کر لوں, میرے روم میٹ نے غلطی کی, میرے بھائی نے غلطی کی, میری بہن نے غلطی کی. کوئی بات ہے؟ باہر نکل جاتا ہے جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اچھا میں نے کہا یہ پروجیکٹر, میں اپنے آپ کو تھوڑا لمٹ میں رکھوں. ٹھیک ہے. اچھا اللہ نے بتایا یعنی ہم بات کیا کہہ رہے تھے کہ اگر مسٹیک مثلا میرے بھائی کے, اصل میں نا کہ مجھے سیدھا آنکھوں میں پڑتی ہے پروجیکٹر کی لائٹ, اس وجہ سے میں تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا ہوں. واستغفر لہم کہ اللہ نے کیا بتایا کہ اگر میرے بھائی سے کوئی مسٹیک ہو رہی ہے, میری بہن سے ہو رہی ہے, جب میں ایک گروپ کے اندر کام کر رہی ہوں میں ایک گروپ کے اندر ایک روم میٹس میں رہ رہا ہوں, میرے روم میٹ سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے, تو اب میں اس کو کس طرح کیٹر کروں کہ میں جا کے اس کا آنرس اپنے اوپر لوں. لیڈرشپ کا ایک بہت بڑا پرنسپل ہے کہ کریڈٹ گوز ٹو مائی ٹیم اینڈ فیلئر کمز ٹو می. کہ جتنے بھی کریڈٹ ہے وہ میری ٹیم کو جاتا ہے اور جتنا فیلئر ہے وہ میرا, اور اس کو میں آن کروں, کریڈٹ میں اپنی ٹیم کو دوں. واستغفر لہم, ان کے لیے استغفار بھی کریں, ان کے لیے آپس میں جا کے بتانا اچھا یار یہ روم میٹ نے اس طرح بات کہہ دی, کوئی بات نہیں, میں اس سے تمہارے سے اپالوجی کرتا ہوں, لیٹ اٹ گو. وشاورہم فی الامر, اچھا اب یہ بات ہو رہی ہے جو آپ کے اگینسٹ ہے تو اس کو معاف بھی کریں, اس پہ استغفار بھی کریں, ان کی طرف سے بھی کریں. ایون دین جو آپ کے میوچل میٹرز ہیں اس میں آپس میں میوچل کنسلٹ کریں. اب سوچو جب ان چیزوں کے ساتھ چلیں گے کہ ایک چیز جو مجھے اچھی نہیں لگ رہی میں اس کو معاف بھی کر رہا ہوں, میں اس کا آنرس بھی خود اپنے اوپر آن بھی کر رہا ہوں, اور ایون دین میں ان لوگوں کے ساتھ کنسلٹ بھی کر رہا ہوں میٹرز کے اندر, تو کیا آپس میں ڈویژن آئے گی؟ پھر دوسرے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم, کہ آپ کے اندر نا ایک اس طرح کے رسول ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم, آپ کے اندر ایک اللہ نے ایسے رسول بھیجے ہیں
عزیز علیہ ما عنتم، ان کو نا مومنوں کے بارے میں نا ان کو بہت فکر رہتی ہے ہر وقت. وہ جیسے کہتے ہیں نا ان کو بلیورز کے بارے میں، اپنے ٹیم میٹس کے بارے میں بہت فکر رہتی ہے. ہی از ایکسٹریملی کنسرنڈ اباؤٹ ہز ٹیم میٹس، اباؤٹ ہز ممبرز، اباؤٹ ہز فیلو بینگس. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اگر مومنوں کے اوپر کوئی بات یعنی اگر مومنوں کے اوپر کوئی پریشانی آئے، کوئی بات ان کو اوپر ہو، کوئی ہارڈ شپ آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس سے زیادہ خود پہ فیل کرتے ہیں، یعنی وہ اس پین کو فیل کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور اسی طرح جب ہم ایک جگہ پہ کمیونٹی میں اکٹھے رہ رہے ہوں، تو اگر میرے فیلو ہے جو کہ بیمار ہو گئے ہیں، اس کے اوپر کوئی پرابلم ہے، تو میں اس کی ہارڈ شپ، اس کی پین کو فیل تو کروں. حریص علیکم بالمؤمنین، ان کو مومنوں کے بارے میں نا ہرس ہے، ان کو مومنوں کے بارے میں نا فکر ہے کہ کیسے ان کے بھلائی ہو، کیسے ان کی بہتری ہو، کس طرح ان کے جو ان سے چیزیں بہتر ہو. رؤوف الرحیم، یہ بہت ہی زیادہ رحم دل، یعنی ایکسٹریملی گریشیس اینڈ مرسیفل ٹو دی بلیورس. اچھا، یہ اتنا تھا کہ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ خود کو خود کو اس غم اور اس فکر کے اندر خود کو ہلاک کر دیں گے. یعنی آپ اتنا پریشر لیں گے، اتنا غم لیں گے کہ آپ خود کو اس میں ہلاک کر دیں گے. اور یہ کس وجہ سے تھا؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو بخشائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور جو صحابہ ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی کلہم وعد اللہ الحسنی، اہل بیت کے بارے میں بھی تھا. تو یہ کس کے لیے تھا؟ یہ ان ڈس بلیور، نان بلیورز کے لیے تھا، ان ہپوکریٹس کے لیے تھا جنہوں نے کوئی موقع نہیں چھوڑا. دے لیفٹ نو اسٹون انٹرڈ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل پیدا نہ کی جائے. ٹو میک ہارڈ شپس اینڈ ٹو میک ایوری تھنگ دے کین ڈو دے ڈیڈ ٹو میک تھنگز امپاسبل فار مسلمس. تو یہ ان لوگوں کے لیے آ رہا ہے. پھر لاسٹ جو ایک سب سے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ آپ اللہ بتا رہے ہیں ہم نے آپ کو بھیجا ہی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے. اچھا، اب ایک بہت مزے کی نا اسٹوری ہے اس کے اندر. عبداللہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں، سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کون تھی؟ اتنا ڈیپ سائلنس. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کون تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپاؤس نا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے، تو یہود کا نا ایک گروپ آیا اور انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نا، یہود کے نا اس میں انسٹنکٹ میں ہے، نیچر میں ہے کہ یہ مسچیویس ایکٹیویٹیز کرتے ہی کرتے ہیں. انہوں نے آ کے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا السلام علیکم، یعنی السلام علیکم نہیں کہا، السلام علیکم کا. السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے ڈیتھ اپون یو. یہ یہاں پہ لکھا بھی ہوگا نا، یہ میں شیئر بھی کروا دوں گا، یہ آپ چاہے بعد میں اس میں کر لیجیے گا کہ ڈیتھ اپون یو. تو اب ماں عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کا جو لو بانڈ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ انتہائی اسٹرانگ تھا، اور وہ کیسے یہ چیز بیئر یا ٹالریٹ کر سکتی تھی کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات کہے. تو شی ریپلائڈ فوراً ہی نا ابرپٹلی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ said to them death be upon you and may Allah curse you and shower his wrath upon you. انہوں نے ان سے بڑھ کے آگے ان کو 3-4 اور باتیں کہہ دی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رپلائی کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بی کام او عائشہ، یعنی کوئی بات نہیں، لیٹ اٹ گو، ایزی ہو جاؤ، سکون میں آ جاؤ، کوئی بات نہیں. ان کے اللہ کے نبی آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتا رہے ہیں should be kind and lenient and beware of harshness and fuhsh، کہ تمہیں ہمیشہ ہر حال کے اندر تمہارے ساتھ جو بندہ جس طرح مرضی ٹریٹ کرے، بٹ یو شوڈ بی کائنڈ اینڈ لینینٹ. تمہیں اس کے ساتھ کس طرح ٹریٹ کرنا ہے. حالانکہ کتنی بڑی بات ہے کہ رسول اللہ اور پھر ایک اسپاؤز، اور اسپاؤز کے اوپر کون بات سنتا ہے؟ کل کو آپ کی بھی شادی ہوگی، آپ لوگ بات سنو گے، ہے نا؟ یعنی حرام ہے یہ جو ان سے اٹھا کے بوٹل مار دو گے اگلے کے سر پہ. تو بٹ یہ اسپاؤز تک رکھنا ہے. تو یا باقی جو بہن بھائی وغیرہ ہوں اپنی بہنوں تک. اچھا، تو یو شوڈ بی کائنڈ اینڈ لینینٹ. یہ کیا بتایا کہ یو شوڈ بی کائنڈ اینڈ لینینٹ، کہ تمہارے ساتھ جو بندہ جیسے مرضی کرے بیہیو، تمہیں یو شوڈ بی کائنڈ اینڈ لینینٹ، تمہیں اس کے ساتھ رحم کے ساتھ، لینینسی کے ساتھ کام کرنا چاہیے. اینڈ بی ویئر آف ہارشنس اینڈ فحش، اور تمہیں کبھی بھی نا ہارشنس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سختی سے رسپونڈ کرنا. اور فحش کی اگر ایک بات مجھے کسی نے گالی دی ہے، میں آگے سے بڑھ کے اس کو ایک اور جواب پہ ٹکر پہ آ کے جواب دوں، یا ایک کے بجائے 2 دوں. دوسرا پھر وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے نہیں سنا، میں نے کیا کہا؟ میں نے ان کو کہا کہ علیکم و علیکم، کہ تم پر بھی وہی ہو جو بات تم مجھے کہہ رہے ہو. یعنی اس کا مطلب یہ کہ اگر ہاسٹل کے اندر بھی کسی بھی جگہ کے اوپر ہمارے ساتھ کوئی بندہ فضول ڈیبیٹ فار دی سیک آف ڈیبیٹ کرے نا، تو اس کا بیسٹ آنسر یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک جواب دیں
وہ جو ایک سفیشینٹ ہو اور وہ دے کے نکل آئیں. اللہ نہیں چاہتے کہ مومن کی انرجی ویسٹ ہو. اس لیے اللہ نے قرآن میں بتایا 3 ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر کہ اعرض عن الجاہلین، کہ اگر جاہلت کی کوئی بات ہو کوئی بھی کرے وہ تو اسے اعراض کرو، اس کو اگنور کرو. پھر اللہ نے بتایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی جاہلیت کی بات کرے تم اس کو سلام کر کے اچھے طریقے سے آگے نکل آؤ. اور تھرڈ چیز بڑی زبردست بتائی، وہ اللہ نے بتایا وَإِذَا مَرُّوا، یہ اللہ نے یہاں پہ ایٹریبیوٹس بتا رہے ہیں مومنین کی. تو اللہ نے یہاں پہ بتایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب ان کے ساتھ کوئی لو کی بات کی جاتی ہے نا، مثلا کوئی ہانٹ کرتا ہے، اب میں چینج ہونا چاہ رہا ہوں اور میرے جو پیئر پریشر ایک بہت بڑا اس میں ایلیمنٹ ہے، اور پیئر پریشر کے اوپر آپ لوگوں کا باقاعدہ اس میں ایک سیشن کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. تو پیئر پریشر بیسیکلی آپ کو ڈریگ کرتا ہے. تو اب میں اگر چینج ہونا چاہ رہا ہوں، میں نماز کی طرف آنا چاہ رہا ہوں بہتر، تو میرے ساتھ دوست کہے گا اچھا پھر نماز پہ جا رہا ہے، وہ مجھے پتا ہے تو بتاؤں تجھے، پھر اب نماز پہ جا رہا ہے، پھر جب پڑھ لے پھر بیٹا شیطان نے بھی رونا ہی ہے وہ بھی کہے گا آج تو آ گیا. اب وہ اس طرح کی باتیں کر کے نا لیگ پولنگ کرتا ہے، ڈریگ کرتا ہے. اب اس میں طریقہ کیا ہے؟ نہیں، اگر کوئی بیچارہ شریف سے بچہ جا رہا ہے تو اس کو پیچھے سے آواز لگائیں گے مولوی کدھر آج کس سین میں ہے. تو ڈفرینٹ یعنی اس طرح کی باتیں ہوں گی. اب وہ اس میں کیا ہے اس کا، یا اگر کوئی اس میں یعنی فیمیل میں سے ہے تو آپ کو ڈفرینٹ آپ کے اوپر بیش کیا جاتا ہے اپون یور پیرنٹس اپون ادر اسٹف. تو اب اس کے اندر کیا ہے، اللہ نے کیا بتایا کہ اگر ایسا ہو تو ان کو انتہائی اچھے طریقے سے مرو باللغو مرو کراما، کہ ان کو نا جواب بھی نہ دو اور اچھے طریقے سے اپنی عزت کو سیو کرتے ہوئے پرزرو کرتے ہوئے لیٹ جسٹ اگنور دیم اینڈ پاس اوے. یعنی ان کو اگنور کر کے جسٹ پاس تھرو دیٹ فیز اینڈ پلیس ٹو اینڈ پرسنس، تاکہ تمہارے اوپر اس کا افیکٹ نہ آئے. تاکہ مومن جو ہوتا ہے نا، اس کا ٹائم، اس کی انرجیز بہت پرزرو، فوکس، کیلکولیٹڈ ہوتی ہیں، وہ اس پہ نہ آئے. دوسرا ایک واقعہ بہت اچھا، زید ابن ثنا رضی اللہ عنہ کا. یہ بات سننا، زید ابن ثنا رضی اللہ عنہ کا. زید ابن ثنا رضی اللہ عنہ جو ان سے تھے، یہ ایک یہود کے عالم تھے. یہودیوں کے اندر، جیوز کے اندر نا ڈفرینٹ علماء تھے، جس کے اندر عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، کعب احبار رضی اللہ عنہ، یہ بڑے بڑے علماء میں سے آتے ہیں. تو زید ابن ثنا رضی اللہ عنہ بھی نا یہود کے، جیوز کے ایک بڑے عالم تھے. اچھا، اب یہ جیوز میں نارملی جو ان سے ہے نا وہ ایک ریزسٹنس تھی. اللہ قرآن میں بتاتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. مگر وہ نہیں مانتے تھے. مگر کعب احبار رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن سلام، زید ابن ثنا رضی اللہ عنہ، یہ ایمان لے ہیں. انہوں نے ڈفرینٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائنس دیکھے. یہ بتاتے ہیں، یہ میں نے اس کا ایک پورشن یہاں پہ ہم نے لکھا ہوا ہے. تو زید رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ میں نے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا ڈفرینٹ سائنس پڑھے تھے پریویس بکس کے اندر، کہ جب ایک نبی آئیں گے ان کے یہ سائنس ہوں گے. تو میں نے وہ سارے چیک کر لیے ہیں، وہ سارے فلفل ہو گئے، 2 نہیں ہو رہے تھے. ان 2 میں سے یہ تھا کہ ان کو غصہ، جب ان کو غصہ آتا ہے تو غصہ ایگزیبٹ کرنے سے پہلے وہ معاف کر دیتے ہیں. دوسرا یہ کہ ان کے اوپر رحم ہمیشہ ڈومیننٹ کرتا ہے. ڈیلنگس کے اندر بھی ویسے بھی کوئی غلط بھی ہو تو وہ رحم ان پہ ڈومیننٹ کرتا ہے. اور اس میں کچھ کوالٹیز ہیں جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی تھی، آبویسلی باقیوں میں نہیں آ سکتی. ہاں، یٹ اٹس اے اسٹینڈرڈ ٹو اچیو. تو یہ اس کا چھوٹا سا پورشن ہے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے. زید ابن ثنا رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ میں یعنی ریلیٹڈ کہ میں نے نا کچھ یعنی اس کو پیچھے سے اس کا بیک گراؤنڈ اس طرح ہے کہ یہ آ رہے ایک جگہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ. اب زید ابن ثنا رضی اللہ عنہ بھی آگے. تو اس زمانے میں مدینہ میں تھے یہ، اور وہاں پہ نا نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے. تو ایک بستی تھی، اس کے لوگ مسلمان ہوئے، اور وہاں پہ نا ان کے اندر نا قحط آ گیا، اسٹارویشن آ گئی، فوڈ نہیں تھا. تو وہ وہاں سے انہوں نے اپنا ایک پرسن بھیجا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. انہوں نے آ کے بتایا کہ اللہ کے نبی حالات یہ ہیں کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں، اور اگر کفار نے ان کو کھانے کی چیزیں بھیجی تو دیر از اے فیئر کہ دے کین بی نا ریورٹ، کہ وہ دین چھوڑ کے تو یعنی نکل جائیں دوبارہ، کیونکہ بھوک اس حالت تک بڑھ چکی ہے. تو اب زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ فلاں باغ ہے میرا، اس کی اتنی کھجوریں ہیں، وہ میں آپ کو نا اتنے پیسوں کے عوض دیتا ہوں. اتنا ٹائم ہمارا ہے، یعنی ٹائم فریم ایک ڈیسائیڈڈ ہو گیا، اتنے ٹائم کے بعد آپ مجھے پیسے دے دیجیے گا. اب یہ بات ڈن ہوگی. اب وہ جو ٹائم فریم تھا اس سے کچھ عرصہ پہلے، یعنی تقریباً آپ جسٹ فار دی پرپز آف ڈسکشن امیجن کہ 1 week بفور دی اگریڈ ٹائم اور 2 weeks بفور اگریڈ ٹائم، زید رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ بقیع کے اندر ایک جنازہ ہوا، اور وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ بڑے بڑے صحابہ سارے ساتھ ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ایٹسیکٹرا سارے بڑے صحابہ. کہتے میں گیا اور میں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا شولڈر پہ چادر تھی، میں نے وہ چادر پکڑ کے زور سے کھینچی
اور میں نے کہا کہ ابن ہاشم کی اولاد میں نا یہ عادت نہیں جائے گی کہ کبھی بھی یہ وقت کے اوپر اپنا ڈیٹ عطا کریں, یہ وقت کے اوپر اپنا ڈیٹ پے آف کریں, یعنی جو آپ نے لون لیا ہوا وہ آپ ٹائملی پے کریں. ابن ہاشم کون تھے؟ ابن عبد المطلب, سوری, کہ ابن عبد المطلب کی اولاد میں یہ عادت نہیں جائے گی کہ ٹائملی اپنا ڈیٹ جو ان سے ہے وہ ری پے کریں. تو ابن عبد المطلب کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. اب یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ پولنگ ہز کلاک اینڈ ایکیوزنگ ہم فار ڈیلے. اب عمر رضی اللہ عنہ ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اب عمر تو عمر تھے نا, اور کوئی بندہ آئے اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کرے کہ چادر بھی کھینچے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ مبارک جو کندھے تھے وہ بھی اس سے چادر اتر گئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی ہارشلی کہا کہ آپ کی عادت نہیں جانی کہ آپ ٹائملی اپنے پیسے دیں, حالانکہ آپ ٹائم سے پہلے آ رہے ہیں, اگر ٹائم سے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے دشمن, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے نہ ہوتی تو تمہارا سر زمین پہ پڑا ہوتا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو کیا رپلائی کیا. اب وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا کلر نہیں چینج ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو کامنس تھی وہ ختم نہیں ہوئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اینگر اور فرسٹریشن نہیں آئی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا رسپونڈ کیا کہ عمر دیکھو تمہیں نا اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا, ہم دونوں کا ایک دوسرے پر حق ہے, تمہیں ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ نا اچھے طریقے سے اپنا جو مطالبہ وہ اپنے اچھے طریقے سے آپ اپنی بات کریں, اور مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ لون پے کرنے کے اندر جلدی کریں. اب عمر رضی اللہ عنہ کو منع کر رہے ہیں. پھر عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا, جاؤ فلاں باغ میں اتنی کھجوریں پڑی ہیں وہ ان کو دے دو, اور بتایا کہ اتنا 2 سا, 1 سا ایک یونٹ ہوتا ہے جس طرح kg کہہ لیں, 2 kg ایکسٹرا دینا. اور پھر انہوں نے پوچھا 2 kg ایکسٹرا کس وجہ سے؟ تو وہ کہا اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں نے آپ کے ساتھ جو ہارش ورڈز یوز کیے ہیں نا, یہ اس کے ریٹرن کے اندر 2 kg ایکسٹرا دینا ایز اے ٹوکن آف کمپنسیشن. اب دیکھو اس بندے کا کیا تھا کہ وہ آ کے رسول اللہ ہیں اور پاور کے اندر ہیں, اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کو کہ اچھے طریقے سے ٹریٹ کرنا اور ایکسٹرا پے کرنا, کیونکہ تم نے جس طرح بہیو کیا نا اس کی کمپنسیشن ہو سکے. اب اس موقع کے اوپر وہ ایمان لیں, انہوں نے کہا میں نے یہی سمبلز دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ سمبلز ہیں یا نہیں ہیں. اب میرا نا گلا جواب دے گیا, تو اب میں یہ یوز کر رہا ہوں. یہ ویسے اس کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آواز اس کو, ہاں جی آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. مجھے شروع میں پہن لینا چاہیے تھا, مجھے اتنا نہیں ہیرو پنتی نہیں کرنی چاہیے تھی, وہ زیادہ بہتر ہے. اچھا اب اس میں لاسٹ ہم دیکھتے ہیں ایتھکس آف صحابہ, کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کیا ایتھکس ہیں. کہ ہم نے اب 2 چیزیں دیکھ لی, ایک یہ کہ اللہ کس طرح بیہیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, دوسرے نمبر پہ ہم نے یہ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر کیسا تھا. تھرڈ ہم یہ دیکھتے ہیں صحابہ آپس میں کیسے بیہیو کرتے تھے. وہ ایک جنگ ہوئی تھی, اگر آپ میں سے کوئی اس کا صحیح نام بتائے گا تو اس کو گفٹ پرائز بھی ملے گا, اس کو کچھ نہ کچھ کیش پرائز ملے گا. وہ کون سی تھی بیٹل, اف اینی ون آف یو کین ٹیل, کہ جس کے اینڈ کے اوپر صحابہ ایک یعنی صحابہ کی ایک جماعت تھی, یعنی 3-4 پرسنس تھے جو کہ سارے they are extremely wounded and they are in a dire thirst. اور جب ان کو پانی آفر کیا گیا تھا تو they said to them کہ just offer to my companion, and they passed it to his companion. اور اس طرح انہوں نے the next one passed to the next one and the next passed to the next one, and when he returned to all of the 4 got martyred, یعنی all the 4 embraced martyrdom. تو وہ کون سی تھی, کوئی یاد ہے؟ احد کے اندر. شاباش. اب ان کو مولانا ان کا بعد میں نا 500 ان کو دینا ہے, ان کے لیے کلیپنگ بھی کریں. اچھا اب یہ دیکھو, یہ صحابہ کے آپس میں یہ تھا کہ جس وقت جان نکل رہی ہے نا, جس وقت اینڈ والا لمحہ ہے, اس وقت بھی آپس میں اتنی اچھی بانڈنگ تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ والے کو پانی پلاؤ, ساتھ والے کو آگے, اس کو شاید اس کی ضرورت زیادہ. پھر اس کے علاوہ اور بھی ہمارے پاس بہت بے تحاشا انسیڈنٹس آتے ہیں کہ جہاں پہ صحابہ کے پاس کھانے کے لیے خود کچھ نہیں تھا, مگر انہوں نے دوسروں کے پاس بھیجا, آگے دوسروں کے پاس بھیجا, آگے دوسروں کے پاس بھیجا. تو اللہ نے قرآن کے اندر یہاں پہ نا صحابہ کی ایٹریبیوٹس ایکسپلین کیے ہیں کہ محمد رسول اللہ, یہ سورہ فتح کی آیت ہے. اس کو پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ بھی بڑا زبردست ہے, آخری رکوع آپ لوگ جا کے پڑھیے گا. محمد رسول اللہ مینس کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ, ان کے ساتھ ہیں جو ان کے کمپینینس, دوز ہو آر ود ہم, اشداء علی الکفار,
اشداء علی الکفار are firm with the disbelievers رحماء بینہم and they are compassionate among themselves. یعنی آپس میں بہت رحم دل ہیں. rather they are firm with the disbelievers کہ جب دوسرے اوپوننٹ کی باری آتی ہے تو پھر وہ اس کے اندر ان میں نہیں ہے, پھر وہ آپس میں صحیح اس کے ساتھ ہوتے ہیں. بٹ آپس میں ان کی بانڈنگ اور ان کی جو اپنی انٹرا یعنی بانڈنگ اور ہے بیہیویئر ہے وہ ایگزامپلری ہے جو اس کو اللہ بتا رہے ہیں. پھر آگے اللہ نے ان کی وہ بھی بتائیں کہ ان کے ایٹریبیوٹس کیا, تراہم رکعا سجدا, آپ ان کو دیکھیں گے, یو سی دیم بوئنگ اینڈ پروسٹریٹ, یو سی دیم بوئنگ اینڈ پروسٹریٹنگ ان پریئرز. یہ 2 آگے ویسے ہی آ گیا, کوئی بات نہیں, ٹائپنگ ایرر ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوان, اور وہ اللہ سے اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا مانگ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ نے قرآن میں بتایا دوسری جگہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. صحابہ کے جب یہ ہجرت ہوئی, وہ ہم سب کو پتہ ہے نا کہ اس ہجرت ہوئی, اس کے اندر انصار نے کیا کیا, انہوں نے اپنے اپنے گھر کے اندر سے ہاف پورشن دیا کہ یہ تمہارا یہ میرا, اپنے بھی یہ تمہارا یہ میرا. اگر میرے پاس جون سے ہے نا, میرے پاس لیٹس سپوز 1000 روپیز ہے, 500 از یورز اینڈ 500 از مائن, لیٹس ڈو بزنس, چلو ہم کرتے ہیں. یہ تھا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. They give preference over themselves even though they may be in need. کہ چاہے ان کو خود ضرورت ہوتی ہے مگر وہ دوسروں کے اپنے اوپر پرائرٹی دیتے. اچھا, اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث ہیں جس کے اندر ایک یہ ہے کہ الراحمون, یہ بھی صرف ہم بات کر رہے ہیں بیہیویئر کے اوپر. اب میں اس کو نا کنکلوژن کی طرف لے کے چل رہا ہوں. آپ لوگ ساتھ سے جوس لیتے جائیں, یہ بعد میں گرم ہو جائیں گے, اس کا کیا فائدہ پھر. آپ کو 2 جوس مل جائیں گے, ٹھیک ہے, آپ کا اس میں ریوارڈ بھی ہو جائے گا. دیر از اے سیئنگ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمہم الرحمن, کہ جو رحم کرنے والے ہوتے ہیں نا, جو آپس میں ہمیشہ فارگیو کرتے ہیں, جن کے اندر رحم کا ہوتا ہے, جن کے ساتھ برا کیا جائے, گھر میں کیا جائے, باہر کیا جائے, اور فارگیو کرتے ہیں. لوگ ان کو باتیں بھی کرتے ہیں, یار تم کیا ہو, تمہیں فرق ہی نہیں پڑتا, تمہیں یار ریئیکٹ کرنا چاہیے, تمہیں رسپونڈ کرنا چاہیے, تمہیں تو آگے سے اس کو بدلہ دینا چاہیے, تمہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے, اس کی ایسی کی تیسی پھیر دینی چاہیے. آ جا ذرا چلتے ہیں, اس کو جا کے نا کمبل کوٹ لگا کے آتے ہیں, کمبل لے کے چلتے ہیں, اور جا کے اس کے اوپر ڈال کے تو پھر سارے اپنے دوستوں کو ساتھ بلاتے ہیں. کمبل والا کام کیا ہے کسی نے ہاسٹل کے اندر؟ نہیں ہوا ہوا. کمبل ڈال کے تو پھر 7-8-10 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. کرنا بھی نہیں ہے اس طرح کی باتیں, اس کو ریکارڈنگ سے بھی کاٹ دی اسے بعد میں. الراحمون یرحمہم الرحمن, کہ جو رحم کرنے والے ہوتے ہیں نا ان کے اوپر رحمان بھی رحم کرتا ہے. پھر اللہ بتاتے ہیں ارحموا من فی الارض, be merciful to those on the earth. یرحمکم من فی السماء, جو آسمان والا ہے وہ تم پر بھی رحم کرے گا. The one in the heavens will have mercy upon you. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ میرے ساتھ میکسیمم کوئی کیا برا کر سکتا ہے؟ وہ مجھے بلی کر دے گا, وہ مجھے ٹانٹ کر دے گا, وہ مجھے میرے لیے انکمفرٹ سچویشن کریٹ کرے گا, ٹھیک ہے نا. یہ میکسیمم کیا کرے گا, میرے ساتھ زیادہ کر لے گا. If I forgive that person just for the sake that may Allah forgive me too, تو کیا مجھے اللہ کی پارڈن اور اللہ کی فارگیونیس اور اللہ کی مرسی کی زیادہ ضرورت ہے یا نہیں؟ دنیا میں بھی آخرت میں بھی, اسپیشلی ان آخرہ. اینڈ یو نیور نو, آپ کے جو ان سے یہ چھوٹے چھوٹے سے ایکٹ آف کائنڈنس ہوتے ہیں نا, دے آلویز گیٹ ریوارڈیڈ ان اے وے وی ڈونٹ نو. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, اچھا یار یہ تو اللہ نے بچا لیا, اچھا یار پتہ ہی نہیں آؤٹ آف نو وے یہ کیسے ہو گیا, پیپر تو رہ گیا تھا مگر پتہ نہیں اللہ نے پاس کروا دیا. اینڈ یو نیور نو کہ وہ کون سا ایکٹ آپ کا ہوتا ہے جو کہ اس وقت کریڈٹ ہوتا ہے, اب اللہ نے آ کے اس وقت ڈیبٹ کیا ہوتا ہے, اب اس کو اللہ نے اس کو آپ کے کہہ کے ٹھیک ہے اب آپ کو پے آف کر دیا. اسی طرح ایک دوسرا, none of you have the faith till he wishes, تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا, لا یؤمن احدکم حتی یکون احب, یعنی جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ نہ چاہے جو کہ وہ خود اپنی ذات کے لیے چاہتا ہے. پھر دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوری کہ مومن ایک دوسرے کے لیے نا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا a believer to one another to another believer is like a building whose different parts enforce each other. It's just like this is a room. اب اگر اس کی ایک دیوار ہٹا دی جائے تو کیا اس کی وہ انٹیکٹنس رہے گی؟ یہ نہیں ہوگا کہ یہ بالکل اس کا سارا ایک طرف جھک جائے گا, سارا کا سارا اس کی شیپ اور یہ نیچے گرنے والی ہو جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مومن جو ہے نا ایک بلڈنگ کی طرح ایک دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے, ایک پلر دوسرے پلر کو, ایک وال دوسری وال کو. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دی پروفٹ دین کلاسپ ہز ہینڈ ود دی فنگرز, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا کہ دیکھو اس طرح جس طرح یہ دونوں ہاتھ ہیں نا, یہ ایک دوسرے کو اس طرح آپس میں ملتے ہیں کہ یہ اس طرح مومن ہوتا ہے, آپس میں اس طرح جڑ کے رہتے ہیں, ٹھیک ہے.
تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی لائف سے ملتی. اب ہم جلدی سے آتے ہیں کہ جو ہمارے لیے پوائنٹس ہیں وہ کیا ہیں. اس کے اندر سب سے پہلے اب آپ کی کلاس تو نہیں نا کوئی اگر 5 منٹ اوپر ہو جائے, کمفرٹیبل ہے نا. اس کے اندر پہلی جو ان سی چیز ہے نا وہ ہم جہاں پہ بھی رہیں وہ یہ کہ کمپنی ڈز میٹر. کمپنی سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے, اور کمپنی اتنی میٹر کرتی ہے کہ قرآن کے اندر نا 2 ورڈز ایک ساتھ جو شدید یعنی اس کے اندر ہے نا سورنس کے, وہ 2 ورڈز ایک ساتھ نہیں آئے ہیں قرآن میں. یہ صرف ایک جگہ پہ ایک سینیریو ایکسپلین کرتے ہوئے اللہ نے ایک بات بتائی کہ قیامت کے دن جب انسان اٹھے گا نا, اور اب تو یہ دیکھ لے گا, اب اس کو جنت بھی نظر آ جائے گی, جہنم بھی نظر آ جائے گی, اور سارا اس کو پتہ چل جائے گا. تو اس وقت یہ بات ہی کہے گا, خاص طور پہ یہ وہ ہے جب یہ جو جہنم میں جا رہا ہے, تو اس وقت یہ بات کہے گا قالت, اللہ نے اس کے ورڈز کوٹ کیے ہیں, یا ویلتا. یا ویلتا کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا نارمل ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہائے افسوس, کاش کچھ ہو جاتا, یعنی میں یہ نہ کرتا, بس کچھ میں کر لیتا, میں بس یہ نہ کرتا. تو اللہ نے بتایا کہ نا یہ قرآن کے اندر یہ بات کہ یہ مثلا اس کو اگر ہم زیادہ اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیں تو اللہ اس کو اس طرح بتاتے ہیں کہ آپ میں سے کسی نے اگر زندگی میں کوئی ایسی سچویشن فیس کی ہو کہ ہمارا وہ یار اس سے بہتر تھا میں مر جاتا, میں زندہ گڑ جاتا. کبھی کسی نے کوئی اس طرح کی سچویشن فیس کی ہو, بتائیں نہ چاہے, بٹ آبویسلی اگر کبھی کسی نے ہوا ہو کہ یار یہ نہ ہوتا یار, یہ مثلا یہ آئی کیا کا پیپر فیل ہونے پہ یہ نہیں ہوتا, یہ اتنی ڈائر اس کے اندر نا ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, انسان کہتا ہے کاش میں زندہ مر جاتا, میں پیدا ہی نہ ہوتا, زمین پھٹ جاتی, میں اس کے اندر چلا جاتا. یہ وہ فیلنگ ہے جو اس میں بیان کی جا رہی ہے ورڈ کے نا یا ویلتا. اور یہ 2 جگہ قرآن میں صرف یہ واحد جگہ جہاں پہ 2 ورڈز اکٹھے ہیں, یا ویلتا لیتنی, ہائے کاش کچھ ہو جاتا, میں یہ نہ کرتا. لم اتخذ, میں نہ بناتا فلانن خلیلا, یہ نام لے کے بتائے گا فلان پرسن کو اپنا دوست. یہ فلانن کی جگہ وہاں پہ نام لے گا کہ فلان کو میں اپنا دوست نہ بناتا, کیونکہ دیکھو وی شوڈ نو آور اینیمی. ہمارا اینیمی کون ہے؟ بچے سو رہے ہیں, تھوڑا سا جاگ رہے ہیں, اے سی بھی چل رہا ہے نا, سیٹس بھی کمفرٹیبل ہے, جوس بھی ہم پی رہے ہیں ساتھ ساتھ سارے اس کے جو سے پری ریکوزٹ سے کمپلیٹ ہے. ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان کی ٹوٹل اسٹرینتھ کیا ہے؟ ٹوٹل اسٹرینتھ وہ آپ میں صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے, وہ وسوسہ انجیکٹ کر سکتا ہے کہ ڈو دس. مثلا میں بیٹھا ہوں, میرے اندر ڈالے گا میں اپوزٹ جینڈر کو دیکھوں, میں فری ہوں, میرے پاس موبائل ہے, وہ مجھے کہے گا میں اس کا مس یوز کروں. میں فری ہوں, دوستوں میں بیٹھا ہوں, مجھے کہے گا میں ابیوزو لینگویج یوز کروں. اور گناہ کے اندر اٹریکشن اللہ نے رکھی ہے, وہ اللہ نے ایک چیز رکھی ہے, وہ گناہ میں ہے, اور یہی جو ان سے ہے یہ ہمارا ایگزام ہے. اور نیکی کے اندر اللہ نے مشقت رکھی ہے کہ وہ آپ کو اس میں اپنی جوہد کرنا پڑتا ہے, آپ کو اس کے اوپر صبر سے چلنا پڑتا ہے, پیشنس سے چلنا پڑتا ہے. تو اب شیطان جو میکسیمم کر سکتا ہے نا, وہ آپ کے اندر وسوسہ ڈال سکتا ہے, وہ ایک نا آپ کے اندر ڈیزائر پیدا کر سکتا ہے کہ یار ڈو دس, چلو کوئی نہیں دیکھا جائے گا. پھر اس کا جو ان سے آگے ایجنٹ ہے نا, جو آگے اس کا 4% ہے, وہ نفس ہے. نفس اس کو نا اور کوک کرتا ہے, نفس اس کے اندر اور ڈرائیو پیدا کرتا ہے, اس کو اور بڑھاتا ہے, یار کرتے ہیں, یار دیکھی جائے گی, کوئی نہیں یار کرتے ہیں, یار کوئی بات نہیں, یار کسی کو کیا پتہ چلنا ہے, خیر ہے میں اکیلا ہوں, روم میں ہوں, کوئی بات نہیں, خیر ہے پھر بعد میں توبہ کر لیں گے, کوئی بات نہیں یار اس دفعہ تو کرتے ہیں نا, پھر دیکھا جائے گا. اچھا نفس بھی صرف آپ کو نا اس کے اوپر پریپیئر کرتا ہے کہ یار جسٹ ڈو دس, بٹ جو برا فرینڈ ہے نا, جو برا دوست ہے, وہ ہاتھ پکڑ کے وہ گناہ کروا دیتا ہے. اس لیے آپ دیکھو جتنے بھی لوگوں کو خدا نخواستہ کوئی نہ کوئی ایڈکشن ہے نا, کوئی اسموکنگ کے اندر ہے, کوئی ڈرگز میں ہے, کسی کو کوئی بھی کچھ ہے, ایون کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر میں ہے, ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا, کوئی ڈفرینٹ ایڈکشن ہے, کسی کو موبائل کی غلط یوز کی ایڈکشن ہے. یہ اس کو جو پہلی دفعہ ہے نا دوست نے بتایا ہوگا, اس کو کبھی بھی آپ نہ کرو, ذرا اس کو آپ بیک ٹریس کرو, اس کو آپ تھوڑا سا ذرا اس کو آپ دیکھو, آپ اس کو انٹروگیٹ کرو, آپ کو پتہ چل جائے گا. تو جو کمپنی ہے نا یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے, اس لیے اچھی کمپنی میں رہنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میرا نا ایک انسٹیٹیوٹ میں سیشن تھا پریویسلی, تو وہاں پہ پھر سیشن کے بعد بچے آ جاتے ہیں, پھر آپس میں کویشچن آنسرس کرتے ہیں, آپ بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں. تو وہاں پہ ایک بچہ آیا, اس نے کہا کہ نا میں نا بہت کوشش کرتا ہوں میں گالیاں چھوڑ دوں, لیکن مجھ سے گالیاں نہیں چھوٹتی. میں نے کہا وجہ کیا, ریزن کیا ہے؟ تو اس نے بتایا میرے جو دوست ہیں نا وہ ایسے ہیں کہ وہ گالیاں دیتے ہیں, اس وجہ سے پھر میں بھی دیتا ہوں. میں نے کہا تم دوستوں کو چھوڑ دو. اس نے کہا یہ نہیں میں کر سکتا, کیونکہ یہ مشکل ہوتا ہے, اور پیئر پریشر جو ہے نا یہ سب سے زیادہ مشکل چیز ہے. تو آپ کو کمپنی اپنی دیکھو, یا تو اور ویسے بھی آپ لوگ جہاں پہ ہو یو نیڈ ٹو بی فوکسڈ, دس از یور پری ریکوزٹ
کہ آپ کو ہونا پڑے گا, خاص طور پہ دنیا کے اندر بھی دین کے اندر بھی. اور ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے فرینڈس کے ہیں, یعنی a man is known by the company he or she keeps. المرء مع من احبہ, قیامت میں آتا ہے انسان اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہو, جس کے ساتھ اس کی انکلینیشن ہو. تو کمپنی سب سے زیادہ اس میں امپورٹنٹ ہوتی ہے. سیکنڈ نمبر پہ جب ہم کسی جگہ پہ مل کے رہ رہے ہو نا, تو وہاں پہ وی ہیو ٹو بی اڈیپٹیبل اینڈ فلیکسیبل. وہ ڈاروین کی تھیوری ہے, وہ کسی نے پڑھی ہوئی ہے؟ کچھ تو اس کے پوسٹولیٹس ہیں وہ غلط ہے, کچھ اس کے پوسٹولیٹس ہیں بہت اچھے ہیں. اس کی تھیوری آف سروائیول ہے, اس میں وہ کہتا ہے کہ وہ اسپیشیز سروائیو کرتے ہیں جو اڈیپٹیبل ہوتی ہیں. ڈائناسورز ود دی پیسج آف ٹائم ایکسٹنکٹ ہو گئے, باقی اور جو سی ہیں وہ ایکسٹنکٹ ہوتے گئے. ہیومن بینگ کو اللہ نے بہت اڈیپٹیبل بنایا ہے, یہ ہر طرح کی انوائرمنٹ میں خود کو اڈیپٹ کر لیتا ہے. مثال کے طور پہ میرے جو ان سے دوست ہیں یا میرے جو فرینڈس ہیں, آپ لوگ کمفرٹیبل ہو نا ایسے میں اگر بیٹھ کے بات کر رہا ہوں؟ پکی بات ہے نا, سو تو نہیں نہ رہا کوئی. اچھا, اگر جو میرے فرینڈس ہیں وہ اب میں ایک ساتھ رہ رہا ہوں اور میری کوئی اس طرح کی ہیبٹ ہے کہ مجھے جو ہے نا منہ کے اندر نعت پڑھنے کا شوق ہے نا, اینڈ یو آل آر اسمائلنگ بائی دس ورڈ. تو ہم لوگوں کو اگر یعنی مجھے نعت پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے اور میں جس وقت نعت پڑھ رہا ہوں یا میں تلاوت کر رہا ہوں, وہ بیچارہ اس وقت پڑھ کام کر رہا ہے, تو ہی اور شی مائٹ گیٹ ڈسٹرب بیکاز آف می. تو اب مجھے اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ یار میری وجہ سے وہ ڈسٹرب نہ ہو. یا اگر میں رات کو لیٹ نائٹ اسٹڈی کر رہا ہوں اور پھر اب وہ دوسرا سو رہا ہے, تو چلو میں کوئی بات نہیں, اب اپنا جو ان سا ٹیبل لیمپ ہے میں وہ اوپن کر لوں, میں اس کو چلا لوں. اب جو سی اے کے کمرے ہوتے ہیں وہاں پہ ٹیبل کا تو کانسیپٹ نہیں ہوتا, ادھر تو میٹرس پڑے ہوتے ہیں زمین کے اوپر, اور ساتھ جو ان سے کپڑے بھی ویسے ہی پڑے ہوتے ہیں باقی بھی. تو چلو کوئی بات نہیں, یعنی آئی شوڈ نا ٹیک کیئر آف مائی فیلوز, یعنی آئی شوڈ ٹیک کیئر آف دی پرسنز ہو آر لیونگ ود می. ادھر آئی ایم لیونگ ان ہوم اور ادھر آئی ایم لیونگ ان اے ہاسٹل. مجھے دوسروں کا نا خیال رکھنا اور مل کے چلنا ہوتا ہے. اڈیپٹیبلٹی اس میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اچھا, دوسرے نمبر پہ یہ کہ فلیکسیبلٹی بھی ہونی چاہیے. تھرڈ ساتھ یہ نو یور باؤنڈریز. مجھے اپنی باؤنڈریز کا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ, اور آپ کا کیا نام ہے؟ فرحان بھائی. میں اور فرحان بھائی ایک ساتھ رہ رہے ہیں, تو مجھے یہ پتہ ہے کہ فرحان جو ہے نا, فرحان اس بات کی وجہ سے نا اریٹیٹ ہوتا ہے اور اس بات کی وجہ سے نا ڈسٹرب ہوتا ہے. تو اب مجھے جان بوجھ کے فرحان کو چھیڑنے کے لیے وہ کام نہیں کرنا. مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ یار فرحان کو نا یہ, میں فرحان کے ساتھ بیٹھ کے اگر میں ٹانگ ہلاؤں گا نا, یا میں اس طرح کرتا جاؤں گا, یا میں اگر ساتھ میں جو ان سے میں کوئی نہ کوئی اس طرح کا کام اسٹارٹ کر دوں گا, میرے ساتھ اگر ویسے ہی میں اگر ساتھ بیٹھا ہوا میں ساتھ موبائل یوز کر رہا ہوں اور فرحان میرے ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے, میں موبائل کے اوپر کچھ دیکھ رہا ہوں, کوئی اچھی چیز دیکھ رہا ہوں ایٹسیکٹرا کچھ بھی, تو فرحان جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہوگا. یا اس کے علاوہ بھی مجھے پتا ہونا چاہیے کہ یار میرے ساتھ یہ رہ رہا ہے, اس کی نا میری یہ باؤنڈریز ہیں, اگر میں یہ باؤنڈری کراس کروں گا نا تو میرے جو ساتھ والا پرسن ہے نا یہ سے ڈسٹرب ہوگا. تو مجھے نا اپنی باؤنڈریز میں رہنا چاہیے, مجھے اپنی باؤنڈریز کا پتہ ہونا چاہیے. سیکنڈلی مجھے دوسرے کو بھی اپنی باؤنڈریز کنوے کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ میں ہی صرف اس میں فرحان کی باؤنڈریز کا خیال رکھوں. فرحان کو بھی چاہیے کہ اگر میں کسی وجہ سے ڈسٹرب ہوتا ہوں, فرحان صبح کے وقت جو ان سے ہے نا نعت پڑھتا ہے بہت اچھی, فرحان کو عادت ہے کہ اٹھ کے فجر پڑھ کے آئے گا, پھر وہ آ کے بہت اچھی سی نعت بھی تلاوت کرے گا. وائی یو آر اسمائلنگ. نعت بھی پڑھی جا سکتی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ لوگوں کے مائنڈ میں جو چل رہے ہیں نا وہ بھی اس کو بغیر میوزک کے جو ان سے ہے سانگز وغیرہ, کل کو شادی کے بعد بیوی کو سنانا, اس سے پہلے تک نہیں, اور سانگز نہیں سننے چاہیے, سانگس کے اوپر ہم بعد میں بات کرتے ہیں. تو اچھا, جو اب فرحان کو عادت ہے کہ یہ نا اس کے اندر کمرے میں آتا ہے, آ کے دروازہ زور سے بند کرتا ہے, یا یہ فجر کے بعد نعت پڑھتا ہے اونچی آواز سے, تو میں ڈسٹرب ہوتا ہوں. تو مجھے بتانا چاہیے فرحان آپ کی اس عادت کی وجہ سے نا میں ڈسٹرب ہوتا ہوں, اور اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا چاہیے. دیکھو وی آر لیونگ ٹوگیدر, تو ہم دونوں کو ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے. تو ایک تو مجھے اپنی باؤنڈریز پتہ ہو, دوسرا میں بھی اپنی باؤنڈریز دوسرے کو اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کروں. اچھا, اب ہو سکتا ہے میری باؤنڈری نہ لے, ہو سکتا ہے مجھے اس پہ بلی کرے, ہو سکتا ہے اس پہ مجھے بیش کرے, کوئی بات نہیں, اس کا ہے. میرے اوپر کیا ہے, واٹ آئی کین ڈو آئی شوڈ ڈو, کہ میں کمیونیکیٹ کر دوں اچھے طریقے سے. باقی ریسٹ دی تھنگ از اپ ٹو دی سیکنڈ پرسن کہ وہ کیا کرتا ہے کرتی ہے, اور پھر میں اس کو اچھے طریقے سے کروں, پھر میں اس کو بتاؤں کہ ہاں یہ میری باؤنڈریز ہے, آپ اس کو پرزرو کرو, اور میں بھی آپ کی باؤنڈریز کا خیال کروں گا, سو دیٹ وی کین لیو کوپریٹیولی یعنی ٹوگیدر. اچھا, اس کے اندر دوسری چیز کمپیشن اینڈ سیکریفائس سے پہلے میوزک بہت اہم ہے. اور یہ شاید کوئی ہاسٹل ہے یہاں پہ جس ہاسٹل میں میوزک نہ ہو, ہے کوئی جس ہاسٹل میں میوزک نہ ہوتا ہو, گرلز میں بوائز میں؟ آپ کے ہاسٹل میں نہیں ہے؟ اچھا بیش, ماشاء اللہ. آپ کے ہاسٹل میں بھی میوزک نہیں, کوئی بھی نہیں پلے کرتا, یعنی اوپن جس کے باہر آواز وغیرہ. آپ کے ہاسٹل میں بھی زبردست ماشاء اللہ. سی اے والے نا, سی اے والوں کی جنت میں جانے کی پروبیبلٹی بہت زیادہ ہے انشاءاللہ.
کیونکہ یونیورسٹی لائف آپ لوگوں نے دیکھی نہیں ہے, وہ آپ کو پتہ نہیں کہ کیا ہوتی ہے. آپ لوگ ڈائریکٹ کالج سے اٹھ کے سیدھا یہاں پہ آ گئے, جو کہ کالج بھی نہیں, وہ اسکول ہے, اور اس کے اندر بھی آپ لوگوں کے رہ گئے. تو انشاءاللہ آپ لوگ نا اگر تھوڑا سا صرف سیلف کنٹرول اور جو پیوریفیکیشن آف نفس ہے نا, تزکیہ نفس, اس کا تھوڑا سا خیال کرو. اور آپ کی آئسولیشن اگر اچھی ہو تو آپ لوگوں کی سی اے والوں کی جنت میں جانے کی پروبیبلٹی زیادہ ہے انشاءاللہ. سود سے بچنا بس. حدیث میں آتا ہے کہ الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع. جو گانا ہے نا, میوزک ہے, وہ دل میں ہپوکریسی اور نفاق کو اس طرح بڑھاتا ہے اور اس طرح اس کو پمپ کرتا ہے جس طرح پانی جو ہے وہ کھیت کو بڑھاتی ہے, پانی کھیت کو اگاتی ہے. ہم میں سے ہیں کوئی جو گاؤں وغیرہ سے بلانگ کرتے ہوں, کوئی بھی, یا کھیتی باڑی وغیرہ کا ہو جہاں پہ فصل وغیرہ لگاتے ہوں, کچھ بھی اس میں لگاتے ہوں. کبھی ہوا ہے کہ اب جیسے چاول لگانے ہیں یا گندم لگانی ہے تو بغیر پانی کے فصل لگ جائے, وہ کراپ زون سے پریپیئرڈ ہو جائے ٹو ہارویسٹ وداؤٹ واٹرنگ؟ پاسبل ہے. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں آبویسلی, جو کہ اللہ کا میسج ہے, کہ گانا دل میں نفاق کو, ہپوکریسی کو اس طرح بڑھاتا ہے جس طرح پانی جو کھیت ہے اس کو بڑھاتی ہے, یعنی جو اس کے اندر جو چیز اناج لگا ہوتا ہے. اب ہپوکریٹ جو ان سے ہیں نا, ان کے بارے میں آتا ہے قرآن کے اندر. ہپوکریٹس کے بارے میں کسی کو پتہ ہے ہپوکریٹس کون ہوتے ہیں؟ جلدی سے بتائیں بیٹا, آپ بتاؤ, آپ کا نام آپ بتائیں. منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق ہی who pretend to be Muslim but actually he is not. تو قرآن میں آتا ہے کہ جو جہنم میں جو کفار سے نچلا درجہ ہوگا نا, سب سے نچلا, وہاں پہ منافقین کو اللہ رکھیں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. کہ منافقین جہنم میں سب سے نچلے درجے پہ ہوں گے, وہاں پہ ان کو کوئی مدد بھی نہیں ملے گی کسی قسم کی. اس لیے میوزک سے بچنا چاہیے. اچھا آگے کمپیشن اینڈ سیکریفائس. ہمیں نا آپس میں جب ہم مل کے چل رہے ہو نا, ہمیں سیکریفائس کرنا ہی پڑتا ہے, ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا پڑتا ہے. یا تو کیوبک روم میں رہے, یا ویسے بھی گھر کے اندر بالکل میں اکیلا رہوں اور ساری زندگی میں اکیلا ہی رہوں تو پھر ہو سکتا ہے. نہیں تو ہمیں ہمیشہ when we are in relation and when we are living together, تو ہم لوگوں کو ہمیشہ سیکریفائس بھی کرنا پڑتا ہے, کمپیشن بھی کرنا پڑتا ہے. کمپیشن مینس ٹو شو دی ایکٹ آف ایمپتھی. ہمیں دوسروں کو اچھے چاہیے. یعنی چھوٹے چھوٹے جو ہیں نا اسمال ایکٹ آف کائنڈنس, دے ایکچولی میٹر اے لاٹ. میں اپنے روم میٹ کے لیے میں باہر جا رہا ہوں, کوئی بات نہیں, کبھی کبھار میں آتے ہوئے اس کے لیے جوس لے آؤں, تو اچھا لگے گا ہی نہیں لگے گا. آپ کے لیے کوئی جوس لے, بھی آپ لوگوں کو جوس ملا, اچھا لگا یا نہیں لگا, پتہ نہیں وہ ہے کیسا, میں نے تو نہیں بھی ٹیسٹ کیا, اچھا تھا نا. تو ابھی مثلاً میں اپنے روم میٹس کے لیے تو میں پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں, میں نہ جوس نہ لاؤں, جوس پہ پیسے لگتے ہیں, پانی میں اس کے لیے لے آؤں. اور میں ویسے بھی جو ان سے ہے نا, میں یعنی اس کا خیال کروں کہ یار اگر وہ جو ہے میری وجہ سے نہ ہو, اگر میں اس کے لیے اپنے لیے کوئی چیز کروں, میں کھانا گرم کرنے جا رہا ہوں, میں اس کے لیے بھی لے آؤں, میں سے اس کے لیے بھی کھانا لے آؤں, ایٹسیکٹرا. دوسرا یہ کہ اسمال ایکٹ آف کائنڈنس جو ہے نا, یہ بہت زیادہ اسے میٹر کرتے ہیں. اور یہ اسمال ایکٹ آف کائنڈنس دے ایکچولی آپ کو یو ڈونٹ نو دیئر امپورٹینس, کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنا زیادہ اگلے کے دل میں آپ کے لیے نا پیار محبت پیدا کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ دوسرے کو نا, یعنی جیسے میں اوپر نو یور باؤنڈریز میں بتا رہا تھا, دوسرے کو اچھے ناموں سے بلانا. ہاسٹل میں سب سے زیادہ بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے نا نک نیم رکھ دیتے ہیں. ہوتا ہی نہیں ہوتا, رکھتے ہو نا. میں ٹیکسلا میں تھا, میری ہاسٹل لائف تھی, اور ٹیکسلا میں نا ہر نام کے آگے وہ بڑی یہ لگا دیتے تھے. جس طرح ساجد ہے نا, تو ساجد یہ ہو جائے گا. اب وہ میں جا رہا ہوتا تھا, ہمارا وہاں پہ ہوتا تھا کہ میں اس میں یعنی ہم چل رہے ہیں تو پیچھے سے آواز آتی ہے سادے, وہ بندہ جاتے تو ہوتا ہے یار یہ کیا ہے. اچھا خاصا آپ کا نام ہوتا ہے, اور اس کا نک نیم بھی اگر ہو تو بڑا اچھا سا بنتا ہے, سعد کہہ دیتے ہیں, سادی کہہ دیتے ہیں, ایٹسیکٹرا. مگر یہ پہلی دفعہ جب میں ہاسٹل گیا تو مجھے جا کے پتا چلا کہ اٹ کین بی سادے, ایسے بھی یو کین بی کالڈ. اور تو آپ کے نا نک نیمز ہم دوسروں کے ڈال دیتے ہیں. ہمیں اچھے اچھے نک نیمز رکھنے چاہیے, اور خاص طور پہ ہمیں نا وی شوڈ اوائڈ ابیوزیو لینگویج. اس کا بہت زیادہ امپورٹنٹ. پھر دوسری ایک چیز ہاسٹل میں بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, خاص طور پہ بوائز کے اندر جب ہم رہ رہے ہوں, ہم بغیر پوچھے دوسروں کی چیزیں یوز کر لیتے ہیں. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. کئی دفعہ تو آپ کی بڑی پرسنل چیزیں آپ کو پتہ یار یہ تو بخش دیتا ہے یار, یہ تو نہ یوز کرتا, وہ بھی بغیر پوچھے یوز ہو رہی ہوتی ہے. تو ہمیں ایک دوسرے ہمیں نا اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے, بغیر پوچھے ہم دوسرے کی چیز یوز نہ کریں. میرا وہ ایک نا جب میں وہاں پہ گیا تو میں اس میں میری بی ایڈ شیئرڈ نہیں تھی. میں جب میرا انجینئرنگ یونیورسٹی کا بیک گراؤنڈ اور ٹیکسلا میں تھا, تو میری بی ایڈ وغیرہ نہیں تھی. میرا نا وہ ایک بڑا اچھا سا ایک امپورٹڈ سا شیونگ مشین تھی, تو وہ میرا روم میٹ تھا, وہ لے گیا بغیر پوچھے, اس نے یوز کر لی. اس نے یوز پتہ نہیں کیسی کی, اس کے بعد دوبارہ میں یوز نہیں کر سکا, اس کے بعد چلی نہیں بیچاری, تو بھی مجھے دوسری لینی پڑی. تو ایٹسیکٹرا. اس طرح نا ہمیں یعنی دوسروں کی نا اس کا خیال کرنا چاہیے. اچھا لاسٹ اس کے ساتھ نیکسٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ وی آر بینگ واچڈ. واچڈ بائی ہوم؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اس بات کا، دیکھو قرآن میں آتا ہے من خشی الرحمن بالغیب، جو کہ غیب میں رحمان سے ڈرے، یعنی کسی بھی چیز کی، ہر چیز کی ایبسنس میں وہ غیب رحمان سے ڈرے کہ اس وقت کوئی بھی نہیں ہے، صرف اللہ دیکھ رہے ہیں. وجا بقلب منیب، اور یہ اپنا دل اللہ، جب اللہ سے ڈرے گا گناہوں سے بچے گا، اور اپنا دل اللہ کے سامنے پرزرو کر کے لے کے گیا. دل کب پرزرو ہوتا ہے؟ جب گناہ سے بچتا ہے. جس میں آتا ہے نا جب یہ گناہ کرتا ہے اس کے اوپر بلیک ڈاٹ لگتا ہے دل کے اوپر، پھر دوبارہ بڑھتے بڑھتے سارا دل سے ہو جاتا ہے، توبہ کر لے تو صاف ہو جاتا ہے. تو جو اللہ کے سامنے اس حالت میں گیا کہ اللہ سے ایبسنس میں ڈرتا ہو، جب کوئی دوسرا نہیں دیکھ رہا، تو اللہ اسے کہیں گے ادخلوها بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. دوسری جگہ آتا ہے کہ اما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الهوى، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کی خواہش پہ عمل کرنے سے بچا، اس نے اپنے نفس کو فالو نہ کیا، تو فإن الجنۃ ہی المأوى، اس کے جو ان سے الٹیمیٹ جو اس کا ریوارڈ ہے وہ کیا ہے؟ اس کی الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن جنت ہوگی. اور جنت کیا ہے؟ بیسیکلی جو سب سے بڑا گفٹ ہے جو اللہ کسی بھی مسلمان کو دیں گے، جہاں پہ جا کے، یعنی جہاں پہ ہر خواہش جو ہم دنیا میں ساری خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں نا، وہ دنیا میں تو کبھی نہیں ہونی ہے، چاہے کوئی بھی ہو، مگر جنت میں وہ لازمی ہوں گی. چاہے جو میری خواہش ہو اللہ مجھے دیں گے، جو میں وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا، جو تم پکارو گے تمہیں وہ چیز پرووائڈ کی جائے گی. تو اس کا لاسٹ چیز یہ کہ یہاں پہ رہتے ہوئے نا، ہاسٹل میں رہتے ہوئے وی شوڈ ٹیک کیئر، اس اوپر سے ریلیٹڈ ہے کہ اسٹے اوے فرام سینس. وہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے آپ کو کنسٹرکٹیو انوالومنٹ کے اندر انوالو رکھیں گے، کنسٹرکٹیو چیزوں کے اندر، ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو رکھیں گے. فار ایگزامپل اگر میں اسپورٹس کرتا ہوں تو مجھے اسپورٹس کا شوق ہے، ٹھیک ہے، اسپورٹس بہت اچھی چیز ہے. اس کے علاوہ ہاسٹل میں رہ کے آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے. میں گھر سے بھاگ کے گیا تھا ہاسٹل، یعنی میرے اس میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ اس میں ایڈ کر دوں، تو ٹائم ہمارا تھوڑا سا اوپر ہو گیا، میں سم اپ کر رہا ہوں. کمفرٹیبل ہو نا سب؟ بور تو نہیں ہو رہے؟ پکی بات ہے 100%. اچھا پھر ٹھیک. تو میرا اس طرح تھا کہ میں نا گھر سے بھاگ کے گیا ہوا تھا ہاسٹل، اور میں، یعنی میری زندگی میں تھا، میں خود سے پوچھا کرتا تھا وڈ آئی ایور ہیو بیئرڈ ان مائی لائف؟ اس کا سمپل آنسر ہوتا تھا نیور ول ایور. کبھی کویسچن نہیں، یعنی اتنی بڑی بیئرڈ تو خیر اس میں جتنی یہ بھائی کی ہے نا، میں ہمیشہ اس طرح کے لوگوں سے نا کلو میٹر کے فاصلے پہ رہتا تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور نمازیں وغیرہ کچھ بھی، یعنی اللہ معاف کرے، یہ چیز نہیں تھی، اور بالکل ایک ڈفرینٹ لائف تھی. اور وہ جو ایک ہوتا ہے نا، یعنی پارٹی لائف تھی ایٹسیکٹرا سارٹ، اور وہ یونیورسٹی لائف ہوتی ہے. پھر میں ڈیبیٹ کرتا تھا، پھر میگا ایونٹس وغیرہ چیزیں ساری ہوتی تھی الحمد للہ، تو اس میں ایک ویسے ہی آپ کو تھوڑی لائم لائٹ مل جاتی ہے. تو میں جو دین کی طرف آیا نا، اس میں سب سے بڑا رول میرے ہاسٹل لائف کا تھا کہ وہاں پہ مجھے اچھے فیلو مل گئے، اچھے مجھے جو ان سے ہیں نا سینئرز مل گئے، اچھے پرسنز مل گئے. تو ہاسٹل لائف میں یو ہیو پینلٹی آف ٹائم، آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہو. آپ اپنے آپ کو کنسٹرکٹیو پازیٹیو چیزوں میں انوالو رکھو، کنسٹرکٹیو جگہوں پہ انوالو رکھو، کنسٹرکٹیو آپ مثلا پرسنس کے ساتھ انوالو رکھو، ایسے انسٹیٹیوٹس کے ساتھ الائن رہو جہاں پہ یو کین، جہاں سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہو، جہاں پہ آپ کی انوالومنٹ بھی ہو رہی ہو، آپ کی اسکلز بھی بڑھ رہی ہوں، آپ کو خود بھی فائدہ ہو رہا ہو، اور اپنے آپ کو علم دین کے لیے فارغ کر سکتے ہو، آپ ساتھ اپنی تجوید ٹھیک کر سکتے ہیں، ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. تو آپ جب تک اپنے آپ کو پازیٹیولی انوالو رکھو گے نا، آپ اسکل سیکھ سکتے ہو، آپ کیلیگرافی سیکھ سکتے ہو، آپ اس میں ساتھ آپ کے پاس دیر آر لاٹ آف ادر اسٹف جو آپ کر سکتے ہو اگر اس کو پازیٹیولی اپنا ٹائم یوٹیلائز کرو. تو ہاسٹل لائف از بیسیکلی نا بلیسنگ ٹو فار آل آف یو. وہ الگ بات ہے کہ ہمیں جو ان سے پراٹھے ہیں پلاسٹک والے کھانے پڑتے ہیں، ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. دو بندے مل کے پراٹھا توڑتے ہیں، تو سے تو کھینچی ادھر سے میں کھینچتا ہوں، پراٹھا ٹوٹ جائے گا. اور وہ جو ان سے ہیں وہ بالکل یہ حالت ہوتی ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں لیٹ ہو گیا یونیورسٹی سے، میں ہاسٹل آیا، سارا کچھ ختم ہو گیا ہوا تھا. تو میں نے اس کو کہا یار مجھے بھوک بڑی لگی ہے، اور کھانا بھی نہیں کھایا ہوا تھا، اس میں ٹائم تھا. میں نے کہا جو بھی ہے نا مجھے. تو اس نے کہا اس وقت نا ایک انڈا پڑا ہوا ہے، تو میں نے ڈش بنا دیتا ہوں اچھی سی کوئی. میرا خیال تھا آملیٹ بنا کے دے دے گا، ساتھ روٹی کر دے گا. اس نے کیا کیا، اس نے وہ انڈے کا آملیٹ تو کیا بنانا تھا، وہ اس کے پاس نا قورمے کا کچھ سالن بچا ہوا تھا، اس نے وہ انڈا اس سالن کے اندر پھینکا، اور اس نے وہ عجیب سا نا مجھے شوربے والا انڈا بنا کے دیا ہے، جو کہ نا آملیٹ تھا، وہ شوربے والا آملیٹ تھا. زندگی میں نے فرسٹ ٹائم کھایا تھا، مگر مجھے بھوک بڑی لگی تھی تو میں نے کھا لیا. اچھا نیکسٹ اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، سے نو ٹو فاربیڈن ریلیشنز، ایکٹس، ٹاکس، ٹرینڈز ایٹسیکٹرا. ہاسٹل میں رہ کے نا ہم پتہ نہیں کیا بات ہے کہ فیملی سے دور ہوتے ہیں، کیا بات ہے ہمیں دوسروں کا بہت زیادہ خیال آ رہا ہوتا ہے. اور ہاسٹل میں مثلا دیکھو وی شوڈ ٹیک کیئر، یہ بہت اچھی چیز ہے، آف آر اون سسٹرز اونلی. ہم جتنے دوسروں کی بہنوں کا خیال رکھتے ہیں نا، اگر ہم اتنا اپنی بہنوں کا خیال رکھیں تو ہمارے فیملی بانڈنگ، ہماری آپس کے سبلنگس کی بانڈنگ بہت اچھی ہے. تو یہ جتنے بھی ہمارے نا فاربیڈن ریلیشنز ہیں، دیکھو اللہ نے نا ایک حد متعین کی کہ میری ہی باؤنڈری ہے،
میں اس کو کراس نہیں کر سکتا. اور سب سے زیادہ جو اس ایج کے اندر ایشو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اپوزٹ جینڈر کا. ہمیشہ اپوزٹ جینڈر کی طرف اٹریکشن انکلینیشن ہوتی ہے, وہ اللہ نے رکھی ہے, اور اپنے آپ کو اس سے بچا کے چلنا ہی سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور سیکنڈلی اپوزٹ جینڈر کے اندر بھی یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ہم کئی دفعہ یعنی فرام دی پرسپیکٹیو آف گرلز ہمیں اس طرح لگتا ہے کہ شاید اگلا نا ہمارے ساتھ بڑی سمپتھی کر رہا ہے اور اس کو میرا بہت زیادہ خیال ہے, اور وہ ہی از ویری نا یعنی ایکچولی کیئر اباؤٹ می, وہ بڑا اس طرح کر کے نا میرا بڑا ایک اچھا میں اپنی ڈزنی ورلڈ بنا لیتی ہوں یا بنا لیتی ہوں, مجھے اس میں لگتا ہے کہ ہاں ہی از دی بیسٹ پرسن آن دی ارتھ. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا میل کے اندر تو سب سے زیادہ پرائم ایلیمنٹ ایک لسٹ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. تو ہم لوگ کبھی بھی یعنی جو اللہ نے محرم بنائے بس وہ محرم ہے, باقی جتنے بھی فاربڈن ریلیشنز ہیں نا ہمیں اس سے ضرور بچنا چاہیے. اور آپ یقین کرو, دیکھو یوسف علیہ السلام نبی تھے, ہم میں سے کوئی ہے جو نبی کے مقام تک پہنچ سکے؟ وہ آتا ہے کہ جس وقت وہاں پہ تو اللہ نے قرآن میں بتایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ, کہ اگر اللہ کی برہان نہ ہوتی تو پھر جو ہوتا سو ہوتا, کہ اللہ نے بچایا. بہرحال وہ ایک تقاضۂ بشریت بھی تھا کہ اللہ نے اس میں جس طرح اگر روزہ رکھا اس میں بھوک ہی نہ لگے تو پھر اس روزے کا فائدہ کیا. تو وہاں پہ اپنے آپ کو تو ہمیں جتنے بھی فاربڈن ریلیشنز ہیں نا اس سے بچنا ہے اللہ کے لیے. دوسرا ٹرینڈز ہم اس طرح کی ویب شیپ اسٹارٹ کر دیتے ہیں, دیکھا دیکھی. ہم لوگوں کا پیپر پاس نہیں ہوتے, ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے اگر پیپر نہیں ہو رہا تو کم از کم پھر کلندر تو بنے, اور کلندر بننے کے لیے پھر وہ ہم ڈرگ شرگ اور سوٹا شوٹا اور یہ سگریٹ یہ سارا کچھ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. ان چیزوں سے بچ کے رہنا اور اپنے آپ کو اسپرچولی باؤنڈ کرنا, اپنے آپ کو اسپرچولی اسٹرانگ کرنا, پھر اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا, کنسسٹنٹ کرنا, فوکسڈ کرنا. یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے دین کے اندر بھی دنیا کے اندر بھی. ٹھیک ہے کہ میں ڈسپلنڈ ہوں, کنسسٹنٹ ہوں, فوکسڈ ہوں. پھر یہ کہ میرے پاس جو ریسورسز ہیں نا, جو میرے پاس ٹائم ہے, فرینڈز ہیں, فیملی ہے, فائنانس ہے, اور جو میری انڈیپینڈنسی ہے اسپیشلی فیمیل پرسپیکٹیو سے بھی, میں اس کا بیسٹ یوز کروں, میں اس کو غلط یوز نہ کروں. میں فائنانس کو, ابا کا دیا ہوا پیسہ ہے نا, زندگی میں سب سے جو آسان چیز ہوتی ہے نا وہ ابا کے کیش پہ عیش ہوتی ہے, سب سے زیادہ آسان. جب خود کمانا اسٹارٹ کرنا پھر پتہ چلتا ہے. تو میں اس کا خیال رکھوں. پھر جو میرے ماں باپ نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا ہے میں یہ کبھی بریک نہ کروں, میں اپنی انڈیپینڈنسی کا غلط یوز نہ کروں. لاسٹ ایک چیز جو ہم نے آج کی ڈسکس کرنی ہے وہ یہ کہ وی شوڈ ارن دی بیسٹ ٹائٹل آف بینگ این عبد. عبد کون ہوتا ہے؟ عبد کون ہوتا ہے؟ جلدی سے بتائیں پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کریں. عبد کون ہوتا ہے؟ اب نا الٹیمیٹ ٹائٹل ہے اور یہ بگیسٹ ٹائٹل اور ریوارڈ ہے جو اینی ون کین اچیو اور اینی ون کین ہیو. اور یہ کیا ہے بیسیکلی؟ یہ اللہ کی طرح, یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. عبد کہتے ہیں غلام کو, عبد کہتے ہیں سلیو کو, عبد کہتے ہیں جس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو, عبد کہتے ہیں اس کو کہ جس کا الٹیمیٹ پرپز یہ ہو کہ ہی اور شی ہیز ٹو پلیز ہز اور ہر ماسٹر. اور یہ الٹیمیٹ ٹائٹل ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, عبدیت کے لیے. وین وی سبمٹ ٹو دی ون, اگر میں ایک کو سجدہ کر لوں نا تو میں دنیا میں نا ڈفرینٹ لوگوں کو سجدہ کرنے سے بچ جاؤں گا. ایک کے انسان کو فکر ہو اللہ کی, اس کو انسان اللہ ہر کسی سے بے نیاز کر دیتے. یہ جب ایک کے سامنے اکڑتا ہے نا تو یہ دن میں 1000 سجدے کرتا ہے, 1000 لوگوں کو کرتا ہے. کبھی اس کے اوپر اللہ کوئی خوف ڈال دیتے, کبھی کوئی خوف. یہ جب ایک لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ ڈینائی کرتا ہے, کوئی بھی نہیں, پھر یہ ایک کے سامنے سبمٹ کرتا ہے. تو ہم نے ایک کے بن کے چلیں, اللہ کے بن کے چلیں. اس سے ہماری اللہ آخرت بھی بنائیں گے اور آخرت سے پہلے اللہ دنیا دیں گے اور پھر آخرت دیں گے. ٹھیک ہے, اس کا کوئی کسی کا کوئی کویسچن ہو تو آپ اپنا کویسچن کر لیں, کوئی بات ہو تو وہ بھی کر لیں. ہے کچھ 1 منٹ کی سائلنس کرنی ہے فلسطین والوں کے لیے. ٹھیک ہے, چلیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ فار یور پریشیس پریزنس اینڈ فار اسپیشلی فار یور پیشنس. اور may Allah bless you, choose you and accept you. اور ہم دعا پڑھ لیتے ہیں اس کی مجلس کے ختم ہونے کی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ.